شب برات کی فضیلت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان معظم رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی نصف یعنی 15 شعبان کی رات انتہائی عظمتوں و فضیلتوں والی رات ہے، جسے شب برات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو بخشش و مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات دنیا اور آخرت کی سنوارنے کی فکر کا نام ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ یہ رات حب الہی اور محبوبت رسول وسلم کی طرف ایک دعوت ہے، جس پہ عمل پیرا ہو کر انسان اپنی دنیا آخرت سنوار سکتا ہے۔ شب برات کا واقعہ۔ دوستوں، شب برات کی مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا واقعہ شیئر کرتے چلے۔ بیان ہوا کہ حضرت سیدنا ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ، اپنے آپ کو پتھر بڑا پسند لگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھ سے زیادہ چیز نہ دکھاؤں۔ آپ نے عرض کیا بے شک اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آیا، جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں انگور کا ایک درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ آپ نے بزرگ سے فرمایا کہ تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنے مدت گزری؟ اس نے کہا میں یہاں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارکہ الہی میں عرض کی، الہی میں میرے خیال میں تو نے اس شخص سے افضل مخلوق پیدا نہیں کی۔ تو بارکہ خدا بندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت جو فرد شعبان معظم کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس نماز کا ثواب شک کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کاش میں بھی مسلم کی امت میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شعبان معظم کی 15ویں رات کی برکتیں۔ شب برات کی فضیلت برکتیں۔ یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے، فضیلت اسلام میں شب برات کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ رات دوسری راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ رات ہمیں جو جوڑتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتی ہے، ہمیں اس مذہب کے مطابق ادا کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے گرہ آزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے۔ یہ رات شیطانی خواہشات نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات نیک عمل کرنے کا عہد، برائی سے دور رہنے کا عہد، دل پر موجود گناہوں کے زنگ کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ برات کے معنی ہے نجات یا چھٹکارا۔ رات کو شب برات لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا کرتا ہے۔ شب برات کے دن حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین کے ساتھ ذکر و فکر کرو کہ یہ مبارک رات، اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نوافل میں مشغول ہوا جائے، روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے صفات رحمان اور لطف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے، پکارا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والے کہ میں اس کا سوال کر دوں، اور کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے وفر مقدار میں رزق ادا کر دوں۔ یوں یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں عبادت میں اتر کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس شب پر بخشش طلب کرنے والے کے گناہ بخش دی جاتے ہیں، رزق طلب کرنے والوں میں رزق وسعت کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلب ہے کہ اس کے گناہ بخش دوں، کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ عطا کر دو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، جبکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک دن ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بستر پہ نہ پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بقیہ میں پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہے اس سے زیادہ لوگوں کو بچ دیتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے یہ بھی قول ہے کہ یہ رات 4 خاص خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، ساتھ میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفا کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ بے شمار خصوصیات یہ بھی ہے کہ شب مبارک کو اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ طرف سے اس پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ جانتا چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، مثلا بندوں کی عمر کا فیصلہ، بندوں کی رزق کا فیصلہ، بندوں کے مصائب، خیر و شر، ذلت و رفعت کا تمام اعمال شب مبارکہ میں ملائکہ کو بتلائے جاتے ہیں، جن پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات قسمت انسانی کی تقسیم کی رات ہے، اس رات گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی نجات ہوتی ہے، اور یہ رات ریاضت تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھے، تو حضرت نے فرمایا کہ شعبان رجب سے اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت برتنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگ کے مال اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرے مال
روزے کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ شبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ دفعاتی تو آپ سب نے فرمایا کہ شبان وہ مہینہ جس میں ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جن کی روح نکالی جاتی ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میرا نام مرنے والوں کے ساتھ روزے کی حالت میں آئے۔